बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे जो शरीफों का दामाद है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, आज उनकी दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। जरदारी की सेक्रेटरी रुखसाना बंगश की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। और जो प्ली बारगेन करने वाले थे और रिलीफ लेने वाले थे जो पुलिस अफसरान सिंध हुकूमत में और सिंध पुलिस में, उनकी आज जो रिपोर्ट है अदालत में पेश हुई है सिंध हाई कोर्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे सलीम मांडवी वाला के मामले पर सेनेट की बड़ी कार्रवाई और सेनेट ने जो इजलास तलब किया है उसकी असल कहानी क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानतों के हवाले से। ये जो मशकूक ट्रांजैक्शन का 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस है और इसमें आसिफ जरदारी के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसमें नोटिस जारी किए गए थे। नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन उस इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार नहीं थे जो मुल्ज़म है आसिफ जरदारी। और जब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो वो अदालत में पहुंच गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जो जज हैं आमिर फरूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। जस्टिस आमिर फरूक साहब ने कहा कि आप लोगों की जो दरख्वास्त है और जितना आपने टाइम ले लिया है, 6 माह से आप लोगों ने जो आपकी दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर आपने लिंगर ऑन किया है, मामले को आप जानबूझ के उसको ख़राब करते रहे हैं। अब अगर आज आपने बहस ना की तो आपका जो मामला है ये तो रिकॉर्ड बन जाएगा कि अबूरी जमानत इतना अरसा चल गई है, अबूरी जमानत मुल्ज़म को इतना रिलीफ मिल गया है। तो जस्टिस आमिर फारूक कियानी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फरमाया कि ऐसा नहीं होगा, हम आज आपकी बहस सुनेंगे, क्योंकि आज भी आसिफ जरदारी की जो दरख्वास्त है हाजिरी माफ़ी की वो हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी। नैब प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुजफ्फर अब्बासी साहब पहुंच गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये मुजफ्फर अब्बासी साहब वो हैं जो पहले इनको इस्लामाबाद नैब अदालतों में नहीं जीने देते, अब इनके खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच गए। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है जनाब कि ये जो बीमारी ड्रामा है ना, अब इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आसिफ जरदारी इस वक्त जब मैं अदालत में जनाब से बात कर रहा हूँ इस वक्त वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है और ये सारा ड्रामा है। जब उनकी उन्होंने मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा कि जब इनकी बेटी की मंगनी थी सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी है कि वो कैसे हट्टा कट्टा बिल्कुल तंदुरुस्त अपनी बेटी की शादी पर बड़ा सूटेड बूटेड होकर वहाँ नजर आता है, और जब अदालतों में पेश होना होता है तो वो बीमार हो जाता है। और ये मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाते हैं, वहाँ सरकार भी इनकी है, प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो भी इनके पेड हैं, और ये वहाँ से रिपोर्टें बनवाकर अदालतों में पेश करते हैं। और जब अदालतें इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो ये उसका नेगेटिव असर लेते हैं। और यही वजह है कि जो 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन है जिसमें आसिफ जरदारी के खिलाफ इंक्वायरी चली है उसमें ये एक बार भी पेश नहीं हुए। ये पेश नहीं होंगे जनाब, हम कैसे कार्रवाई करेंगे, हम उस केस को कैसे आगे लेकर जाएंगे। ये कहते हैं कि 2-2 साल केस पड़े रहते हैं, यहाँ पर ये इंक्वायरी में पेश नहीं होते, पेश होंगे तो हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। तो अदालत ने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जो वकील थे आसिफ जरदारी के उनसे कहा कि आपको या बहस भी करनी होगी और आपके मुल्ज़िम को पेश भी होना होगा, उनको पेश होना चाहिए। पेश नहीं होंगे तो वो कैसे उम्मीद लगा सकते हैं अदालत से कि अदालत उनको किसी तरह का कोई रिलीफ देगी। तो इतने में जो बड़ी एक कार्रवाई हुई है वो ये कि जो क्योंकि आज फारूक एच नायक साहब मौजूद नहीं थे और फारूक एच नायक साहब की गैर मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा था, तो फारूक एच नायक साहब की गैर मौजूदगी में उनके जो वकील थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें मौका दिया जाए, हमारा बंदा बीमार है और वो ठीक होगा तो हम आ जाएंगे। अदालत ने कहा आप बताएं आप नैब के सामने पेश कब हो रहे हैं। तो उन्होंने अंडरटेकिंग दी अदालत में हाई कोर्ट में कि हम ये जो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं इसके फ़ौरन बाद हम नैब के सामने पेश हो जाएंगे और तब तक हमें मौका दिया जाए और हमारी बेल को एक्सटेंड किया जाए। अदालत ने 12 जनवरी के लिए आसिफ जरदारी की जो दरख्वास्त है उसको एक्सटेंड किया और अदालत ने कहा है कि अब ये बीमारी ड्रामा ख़त्म होना चाहिए, 6 महीने हो गए, अब मजीद हम आपको टाइम नहीं देंगे और 12 जनवरी से पहले पहले आप पेश होके आए नैब के सामने। उसके बाद नैब हमें बताएगा कि क्या इसकी जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये ज़रूरी है इसको गिरफ्तार करना या नहीं गिरफ्तार करना, फिर उस हिसाब से अदालत डिसाइड करेगी जमानत को। दूसरी तरफ कैप्टन सफदर की दरखास्त पर समाअत हुई है। ये 2 रुकनी बेंच था और ये यही बेंच था जस्टिस आमिर फारूक साहब का और जस्टिस
محسن اختر کیانی صاحب کا اور جہانگیر جدون صاحب نے یہ درخواست فائل کی، اور اس میں کہا گیا کہ جو موجودہ ہیں شیخ رشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، وہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمیں سیکیورٹی چاہیے کہ واقعی اگر ہمارے خلاف اتنا بڑا تھریٹ ہے تو ہمیں سیکیورٹی نہیں ہوگی تو ہم کیسے جی پائیں گے۔ عدالت نے کہا پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ آپ حکومت کی مانتے ہیں کب میں؟ جب آپ حکومت کی بات تو مانتے کوئی نہیں، پھر آپ ان سے سیکیورٹی کیسے مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم عدالت کی بڑی مانتے ہیں، اب ہماری جناب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ وزارت داخلہ کو خط لکھ کے ان سے جواب طلب کیا جائے۔ اگر وزارت داخلہ کہتی ہے کہ ان کو تھریٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر ہمیں تھریٹ ہے اور مریم نواز کا ہسبینڈ ہونے کی خاطر اور شریفوں کا داماد ہونے کی وجہ سے اور ایک دہشت گردی کا ملزم ہونے کی وجہ سے اور ایک سزا یافتہ مجرم نیب کیسز میں ہونے کی وجہ سے اگر مجھے کوئی تھریٹ ہے تو مجھے سیکیورٹی دی جائے۔ تو عدالت نے ان کی درخواست پر جو وزارت داخلہ اس کو نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد یہ کیس دوبارہ فکس ہوگا اور وزارت داخلہ کی طرف سے جواب آئے گا، اور اس کے بعد پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا ان کی کوئی بات سننی ہے یا نہیں سننی۔ ایک اور ہم نے معاملہ ڈسکس کیا تھا اور وہ ہے زرداری کی سیکرٹری ہے رخسانہ بنگش، ان کی عبوری ضمانت تھی، اور اس کی عبوری ضمانت میں جو وکیل تھے انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ انہوں نے ہمیں سوال نامہ دیا ہے اور اس سوال نامے پہ ہمیں کچھ ایسے تحفظات ہیں کہ ہم وہ عدالت سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدالت میں جو نئے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ واحد لوگ ہیں، ایک تو سوال نامے کا یہ جواب نہیں دیتے، ان کو سوال نامہ بھیجا جاتا ہے اور یہ سوال نامے کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ بھائی آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے سیدھی سیدھی دو باتیں ہیں، وہ آپ لکھ کر بتا دیں، بجائے اس کے کہ آپ معاملے کو خرابی کی طرف لے جائیں اور معاملے کو جان بوجھ کر آپ لنگر آن کریں اور اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہو جائے اور آپ کے لیے مسئلہ بن جائے۔ تو آپ سے جو پوچھا گیا ہے آپ اس کا جواب دے دیں، اور جو آپ نے نہیں بتانا وہ آپ نہ بتائیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور ساتھ جو وکیل تھے رخسانہ بنگش کے، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوتی ہے، نیب والے کہتے ضرور ہے کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے لیکن ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا، اس لیے مہربانی کریں ہمارے حال پر۔ تو عدالت نے جو رخسانہ بنگش ہے اس کی بھی جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ اگلی تاریخ پر فائنل بحث کریں، اور فائنل بحث کر کے عدالت اس معاملے کو دیکھے گی۔ اب اس میں جو پلی بارگین کا معاملہ تھا اور یہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ درخواست آئی تھی اور اس میں یہ الیج کیا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ پلی بارگین کے ذریعے جو نیب زدہ افسران ہیں ان کو اور جو نیب زدہ ٹھیکیدار ہیں ان کو ٹھیکے بھی دے رہے ہیں، جو افسران ہیں پولیس میں ان کو ترقیاں بھی دے رہے ہیں، ان کے ٹرانسفر بھی ہو رہے ہیں۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو نیب زدہ ہو جائے جب پلی بارگین کے ذریعے اس کو ریلیف مل جاتا ہے لیکن وہ ایک سزا یافتہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جب الیکشن لڑنے کے لیے وہ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہے تو وہ عہدوں پر کیسے بیٹھ سکتا ہے، وہ افسر کیسے رہ سکتا ہے، وہ ترقیاں کیسے پا سکتا ہے، اور وہ جو ٹھیکیدار ہیں جو نیب سے سزا یافتہ ہیں وہ کیسے ان کو دوبارہ سرکاری ٹھیکے مل سکتے ہیں۔ یہ درخواست فائل کی تھی جس میں آج رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور یہ ہوش ربا رپورٹ ہے۔ 93 ایسے افسران ہیں جو نیب میں پلی بارگین کے ذریعے انہوں نے اپنی جان چھڑوائی، جن کو ہم نیب زدہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ 93 لوگ اس وقت اعلیٰ عہدوں پر سندھ پولیس میں بیٹھے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، جب ان سے ان کے احتساب کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سارے معاملات کو اور ساری چیزوں کو خراب کیا ہے، جو سسٹم ہے اس کو خراب کیا، اور خراب کرنے کے بعد وہ سزا یافتہ جو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں وہ آج بھی بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور وہ زرداری خاندان کو اور سندھ حکومت کو نواز رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بھلا ہو ایم کیو ایم کا کہ انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی، اس پہ آج یہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے، اور رپورٹ جمع ہونے کے بعد اب اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوگی اور سندھ ہائی کورٹ پھر کوئی بڑا فیصلہ دے گی، اور اس میں پھر سندھ حکومت اور سندھ کے آئی جی ان سارے لوگوں کے خلاف پھر کارروائی کا عندیہ بھی دیا ہوا ہے اس میں جو آنریبل سندھ ہائی کورٹ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ اجلاس کا جو معاملہ ہے 30 دسمبر 11 بجے دن پارلیمنٹ ہاؤس میں جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کی طرف سے۔ اب اس میں ایک معاملہ تھا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ جو یہ اجلاس ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے راجہ ظفر الحق جو نون لیگ کے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے آج دوبارہ ریکوزیشن جمع کروائی کہ جو نیب ہے یا چیئرمین نیب ہے ان کو طلب کیا جائے اور ان کو بلایا جائے سینٹ کے اجلاس میں۔ اور آج راجہ ظفر الحق کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے
سینٹ کا ایجنڈا نہیں ہے، جو چیئرمین کی طرف سے ایجنڈا آتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کو تو رد کر دیا تھا سینٹ سیکریٹریٹ نے۔ اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہوگا راجہ ظفر الحق کا، اس بنیاد پر ہم چیئرمین نیب کو طلب کریں گے، اور چیئرمین نیب نہیں آئے گا تو ہم اس کے وارنٹ جاری کریں گے اور اس کو گرفتار کر کے سینٹ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ تو اب یہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور اس خرابی میں یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا چیئرمین نیب ان سارے ڈرانے دھمکانے کے باوجود کاروائی جاری رکھتے ہیں سلیم ماڈوی والا کے خلاف، یا وہ وڈرا کر لیتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نیب اس بار ڈٹا رہے گا، اور ان لوگوں کے خلاف چاہے یہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر لیں، چاہے یہ کچھ کر لیں، اگر وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے تو یہ اتنے بدنام ہوں گے، ان کو سپریم کورٹ نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے چیئرمین نیب کو اب ڈٹا رہنا ہوگا اور ان کے سامنے جھکنا نہیں ہوگا۔ اگر جھک گئے تو کل کسی بھی بڑے چور کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اور وہ اداروں کا اور وہ اپنے عہدوں کا استعمال کرتے ہوئے نہ چھوڑیں گے، نہ جواب دیں گے، نہ ریکوری دیں گے، نہ جیلوں میں جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں سینٹ کا اجلاس جو 30 دسمبر کو ہونا ہے، اس میں کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔